یا صاحب الزمان، اللہ سمجھنے کی کوشش کریں، امام کو سمجھیں، امام کریم ابن کریم ہے، امام کو اپنی طرح نہیں تصور کریں خدا نخواستہ کہ آپ سے کوئی ناراض ہو گیا، میرے سے کوئی ناراض ہو گیا. لوگ تو آپس میں ایسے ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہو گیا، کیوں؟ بیٹی کی شادی کی، اس نے مجھ سے پوچھا نہیں، وہ ناراض ہیں. ہمارے استاد کہتے ہیں 10 سال لوگ ناراض ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں دیر سے بتایا، ہم تمہارے رشتہ دار لگتے تھے. ہماری تو یہ کیفیت ہے، ہم تو خون سے ناراض ہے، دوسروں سے تو دور کی بات. یہ امام ہے. یہاں گھوڑے روکنے والے کو بھی حر علیہ السلام بنا دیا. یہاں یہ امام ہے، امام کو سمجھیں، ہادی ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے انہیں، نہ دور کرنے کے لیے. ہمیں بھی قریب کرنے کی ضرورت ہے جان محترم. سب سے پہلے تو اپنوں کو قریب کریں جو دور دور بکھر گئے ہیں، ان کو جوڑیں آپس میں. اتحاد بین المسلمین جہاں واجب ہے وہاں اتحاد بین المومنین بھی واجب ہے. پہلے تو مومنین کو تو جمع کریں، مسلمین تو ویسے ہی ماشاءاللہ وہ امام کو سنتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں. آپ ان کو دور تو ویسے بھی نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ اہل بیت سے دور نہیں ہے. جانا تو آپس میں جڑیں. دور جو ہے وہ اتحاد کا ہے. اگر متحد ہوں گے تو ہی مضبوط ہوں گے. مشہور آپ نے کہاوت سنی ہوئی، کہنے کی ضرورت نہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے سارے. ایک شخص مر رہا تھا، اس کے 4-5 بیٹے تھے، اسے بولا لکڑیاں لے کر آؤ. مشہور کہاوت ہے، سنی ہوئی. لکڑیاں لے کر آیا، کہا ان کو ایک ایک کر کے توڑو. سب نے توڑ دی. کہا اب ان لکڑیوں کو گٹھا بناؤ، ان کو باندھو رسی سے، اب توڑو. ٹوٹ کے ہی نہیں دے رہی. تو اس نے یہی کہا بیٹا اگر الگ الگ رہو گے تو ختم ہو جاؤ گے، اور سارے بھائی اگر مل کے رہو گے نا تو کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا. یا علی یا علی یا علی مدد. ایسے ہی ہے. واہ، اللہم صلی علی. اور جانے محترم یہی تو بات ہے کہ آپ بلائیں، آپ جمع کریں لوگوں کو، آپ لے کر آئیں. اور وہی ہے کہ ہمیں امام کی طرف لوگوں کو لے کر آنا ہے. ہم کیوں لوگوں کو دور کریں ایک دوسرے سے؟ ہم کیوں؟ اب لکڑیاں ہو سکتا ہے کہ چھوٹی بڑی ہوں، لکڑی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن جب ملے گی تو مضبوط تو ہو سکتا ہے. کسی کا ایمان تھوڑا زیادہ ہو، کسی کا کم ہو. ہم اپنے اینک سے کیوں لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا نمازی ہو سکتا ہے وہ نماز کسی کی تھوڑی سی ضعیف ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا ماتمی ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا ماتمی نہ ہو. ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں کہ لکڑی کا سائز بھی ہمارے جیسے ہونا چاہیے بھائی، یعنی ہم ایک جیسے ہوں. بھائی آپ کیوں ایک جیسے ہوں؟ آپ جمع ہوں. امام کے پاس آنے والے سب ایک جیسے نہیں تھے، مگر پھر بھی امام نے جمع. جہاں حبیب ابن مظاہر تھے جو بچپن سے امام کے ساتھیوں سے ہیں، اور یہاں وہب ابن کلبی جو 17 دن پہلے شادی اور مسیح ہے وہ بھی امام کے ساتھ ہے، لیکن سب کمال پہ پہنچے. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہمارا کوس ایک ہے، ہمارا ہدف ایک ہے، اور اس ہدف کی طرف بڑھنا ہے جان محترم. اور مجھے بہرحال ریکویسٹ کی گئی ہے کہ بہرحال یہ یہاں باہر بلڈ بینک بھی لگایا گیا ہے. اور ویسے بھی آپ کو بتایا کہ بہت سارے مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں خون بہت تبدیل ہوتا ہے، بہت سارے بچے بھی ایسے مریض ہوتے ہیں. تو یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو صحت سلامتی دی ہے اور مشکل نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، تو آپ بلڈ بینک کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے ایک طرح کا. رسول خدا کی حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے، خیر الناس کون ہے،
ینفع الناس، یعنی تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے، جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. تو کم از کم بہرحال آپ اپنے وجود سے فائدہ دیں اگر آپ کو کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے. زان محترم، بہرحال وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا. آپ ماشاءاللہ اتنے غور سے سن رہے تھے، اور ابھی میں پنجاب سے پڑھ کے آ رہا تھا، وہاں اتنے غور سے سنانا آسان نہیں ہے، ہر جگہ نہیں اتنے غور سے لوگ سنتے. لیکن بہرحال اللہ نے، میں گیا مولانا صاحب بہت پرانے قدیمی سیالکوٹ کے، کل رات وہیں پڑھ رہا تھا. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں کافی عرصے سے یہاں پہ ہوں اور زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے، تبلیغ کر رہا ہوں پچھلے کئی سال، 10 سال کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جس طرح کی گفتگو آپ کرتے ہیں نا، ایسے اگر کی جائے تو آدھا ہال تو خالی چلا جائے گا، باہر چلا جائے گا. لیکن کہا کہ میری زندگی گزر گئی ان لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ سب آپ کو سن ایسے رہے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہل نہیں رہے تھے. وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیں جی، میں جب کسی مجلس میں جاتا ہوں تو میرے موکل بھی آ جاتے ہیں، تو وہ موکل اصل میں میرے نہیں ہیں. یہ تو خیر میں نے عزائق، وہ عالم تھے، بزرگ ہیں، احتراماً ادباً ایک ان کو بیان کیا. اصل وہ نہیں ہے، اصل وہ ہے کہ جو انسان سننا چاہتا ہے اگر اس کو کوئی بتا رہا ہو تو وہ سنتا رہتا ہے. عزیزان محترم،